السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آثار حیدری میں خوش آمدید۔ جناب حضرت آدم اور حوا کا جو درخت کے قریب جانے والا واقعہ تھا، وہ آج اس کا دوسرا حصہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں کہ جب شیطان ابلیس نے کہا کہ حوا سے کہ اگر تم یہ سب سے پہلے کھا لو گی اس درخت کا پھل تو تم آدم پر مسلط ہو جاؤ گی اور تمہارے امر و نواہی احکام ان پر جاری ہو جائیں گے۔ یہ بات سن کر حوا بولی، اب میں بہت جلد اس بات کی آزمائش کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس درخت کے قریب گئیں اور فرشتوں نے اپنے حربوں سے ان کو روکنا چاہا۔ اس وقت خدا نے ان کی طرف وحی نازل کی، اے فرشتوں، تم اپنے حربوں سے فقط جانوروں کو روکا کرتے ہو جن کو عقل نہیں ہوتی، جو ان کو خبردار اور متنبہ کرے، مگر جس کو میں نے صاحب قدرت اور باتمیز اور مختار پیدا کیا ہے اسے مت روکو اور اس کی عقل پر چھوڑ دو۔ جو میں نے اس کے لیے حجت قرار دی ہے، اگر وہ میری فرما برداری کرے گا تو میرے اجر و ثواب کا مستحق ہوگا، اور اگر نافرمانی اور میرے حکم کی مخالفت کرے گا تو میرے عقاب و عذاب کا سزاوار ٹھہرے گا۔ الغرض انہوں نے حضرت حوا کو جانے دیا اور ان کے سد راہ نہ ہوئے اور اپنے حربے جو ان کے روکنے کے لیے نکالے تھے سامنے سے ہٹا لیے۔ یہ دیکھ کر حضرت حوا نے گمان کیا کہ خدا نے جو ان فرشتوں کو میرے روکنے سے منع کر دیا تو بے شک اس درخت کو جو پہلے ہم پر حرام تھا اب ہمارے لیے حلال کر دیا ہے۔ اور یہ سمجھ کر کہ سانپ ہی مجھ سے باتیں کر رہا تھا، کہنے لگیں، سچ کہتا تھا سانپ۔ اس کے بعد اس درخت کا پھل کھایا اور اپنے نفس میں اس کے کھانے سے کسی قسم کا تغیر نہ پایا، اور تب آدم علیہ السلام سے آ کر بیان کیا کہ آیا تم کو معلوم نہیں اس درخت کو جو پہلے ہم پر حرام تھا اب خدا نے ہمارے لیے حلال کر دیا ہے؟ چنانچہ میں نے اس کا پھل کھایا، نہ تو فرشتوں نے اس کے محافظ نے مجھے منع کیا اور نہ اس کے کھانے سے مجھ میں کوئی تبدیلی وقوع میں آئی ہے۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو بھی دھوکہ ہوا اور وہ غلطی میں پڑ کر اس درخت کا پھل تناول کر گئے، اور جو ان کی دونوں کی حالتیں ہوئیں اس کو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے، وَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، یعنی شیطان نے ان کو جنت میں لغزش میں ڈالا اور ان کو اپنے وسوسوں سے اور فریب سے بہشت کی نعمتوں سے نکالا۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اے آدم و حوا اور سانپ اور اے ابلیس، اہبطوا بعضکم لبعض عدو، تم زمین کی طرف اترو، تم میں سے بعض بعضوں کے دشمن ہیں، یعنی آدم اور حوا ان دونوں کی اولاد سانپ اور ابلیس کے دشمن ہیں، اور ابلیس اور سانپ اور ان دونوں کی اولاد اے آدم و نبی آدم تمہاری دشمن ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں منزل اور جائے معاش، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور منافعت مرتے دم تک ہے۔ پھر خدا فرماتا ہے، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ کلمات، پس آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے کہ ان کو زبان سے کہتے، حضرت آدم نے ان کو اپنی زبان پر جاری کیا۔ فَتَابَ عَلَیْهِ، پس خدا نے ان کلمات کی بدولت ان کی توبہ قبول کی۔ إِنَّهُ تَوَّابٌ رَّحِیمٌ، کیونکہ وہ توبہ قبول کرنے والا اور توبہ کرنے والوں پر رحم کرنے والا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، پہلے تو خدا نے حکم دیا تھا وہی دونوں آدم اور حوا جنت سے اتریں، اور دوبارہ امر فرمایا کہ سب کے سب اترو اور کوئی ایک دوسرے پر سبقت نہ کرے، اور آدم اور حوا کا حبوط اترنا جنت میں سے ہوا تھا، اور سانپ کا حبوط بھی وہیں سے تھا کیونکہ وہ جنت کے نیک ترین جانوروں میں سے تھا، اور ابلیس کا حبوط حوائی جنت تھا کیونکہ جنت میں داخل ہونا اس پر حرام تھا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس اے آدم اور ابلیس اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کو کسی قسم کا خوف نہ ہوگا، اور جبکہ مخالفت کرنے والے خائف اور ترسان ہوں گے، اور وہ غمگین ہوں گے جبکہ مخالفت کرنے والے اندوہناک اور مغموم ہوں گے۔ پروردگار نے حضرت آدم کو حکم دیا تھا
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اطہار کے واسطہ دے کر مجھ سے دعا کیا کر۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، ہاں اے پروردگار، یاد ہے۔ ارشاد فرمایا کہ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین علیہ السلام سے خاص کر کے متوسل ہو اور مجھ سے دعا کر، میں تیری دعا کو قبول کروں گا اور تیری مراد سے بڑھ کر تجھے عطا کروں گا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے پروردگار اور اے اللہ، ان کا مرتبہ تیرے نزدیک اس درجے کو پہنچا ہے کہ تو نے ان کے توسل سے میری توبہ قبول ہوگی اور ان کے واسطے سے میری خطا معاف کی جائے گی، حالانکہ تو نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ مجھے سجدہ کریں۔ وہ اپنی جنت کو میرے واسطے مباح کیا اور اپنی کنیز حوا سے میرا نکاح کیا اور اپنے ملائکہ کرام کو میرا خادم مقرر فرمایا۔ اس کے جواب میں خدا نے فرمایا، اے آدم، میں نے فرشتوں کو صرف اس وجہ سے تجھے تعظیمی سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا تو ان کو پنجتن کے نوروں کا اس لیے حکم دیا تھا کہ تو ان پنجتن کے نوروں کا ظرف تھا، اور اگر تو اس خطا کے سرزد ہونے سے پہلے ان کا واسطہ دے کر مجھ سے درخواست کرتا کہ مجھ کو خطا سے بچا اور میرے دشمن ابلیس کی خواہشوں سے مجھ کو خبردار کرتا کہ میں اس سے محفوظ رہوں، تو میں ضرور تیری اس دعا کو بھی قبول کرتا، لیکن جو کچھ میرے علم میں پہلے گزر چکا ہے ویسا ہی ظہور میں آتا ہے۔ اب تو ان کا واسطہ دے کر دعا کر، میں ضرور تیری توبہ قبول کروں گا۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے اس طرح سے دعا کی کہ یا اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اطہار کے مرتبے کا واسطہ، محمد، علی و فاطمہ، حسن، حسین اور ان کی آل طاہرین کا واسطہ میری توبہ قبول کر اور میری لغزش معاف فرما کر، اور مجھ کو میرے مرتبے پر جو تو نے اپنی کرامتوں سے عطا کیا ہے پہنچا کر تفضل اور احسان کر۔ اس کے جواب میں خدا عز و جل نے فرمایا، اے آدم، میں نے تیری توبہ قبول کی اور میں تجھ سے رضامند اور خرسند ہوا اور اپنی بخششوں اور نعمتوں کو تیری طرف پھیر دیا اور تجھ کو تیرے اصلی مرتبے پر جو میں نے اپنی کرامتوں اور بزرگیوں سے تیرے لیے مقرر کیا ہے پھر مشرف و ممتاز کیا اور اپنی رحمتوں سے بہرہ فرمایا۔ پس قول خدا عز و جل، آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، یہی مطلب ہے جو بیان ہوا۔ پھر خدا ان شخصوں سے جن کو جنت سے زمین پر اتارا ہے کہ وہ آدم اور حوا، ابلیس، سانپ ہیں، اور مخاطب ہو کر فرماتا ہے، تمہارے لیے زمین میں قرار گاہ اور جائے قیام ہے کہ اس میں تم زندگی بسر کرو اور اس کے راتوں اور دنوں میں تحصیل آخرت کے لیے صحیح کرو۔ خوش نصیب وہ شخص ہے جو اس عالم فانی میں رہ کر عالم باقی کے لیے توشہ اور سامان مہیا کرے، اور تمہارے لیے زمین میں مرتے دم تک نفع ہے، کیونکہ خدا اس سے تمہاری کھیتیاں اگائے گا اور میوے پیدا کرے گا اور زمین میں تم کو ناز و نعمت سے رکھے گا اور وہیں تم کو بلاؤں میں مبتلا کر کے تمہارا امتحان بھی لے گا۔ بے شک، سبحان اللہ، جزاک اللہ خیراً کثیرا۔